الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں سب حضرات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و صلوات جمعۃ المبارک کا عظمتوں عزتوں والا دن جاری و ساری ہے۔ ہم سب اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، سورہ فتح کی 17 نمبر آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ کریم نے کچھ معذور لوگوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ جو بھی عذر انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ اس کی اپنی طرف سے نہیں ہوتا، وہ خدائی معاملہ ہوتا ہے۔ کسی کی آنکھوں کا نور نہیں ہے، کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے۔ کیوں؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں رب تمہیں ماؤں کی رحموں میں جس طرح چاہتا ہوں میں تمہاری شکل بنا دیتا ہوں۔ اب یہ فائنل ہو گیا کہ انسان کا جو یہ سراپا ہے، تخلیق اللہ رب العالمین کی ہے، وہ جس کی مرضی ہے جس طرح وہ تخلیق فرما دے، اس پہ پھر انسان کو عذر نہیں نکالنے چاہیے۔ یہ اندھا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ اس کے یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ اسلام نے منع کیا ہے۔ پھر اگر کسی صحت مند پہ کوئی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، تو یہ بھی وہ بھی متقی پرہیزگار، کوئی بیماری آ گئی، کوئی آفت آ گئی، کوئی معاملہ اس طرح کا ہو گیا، کوئی خلاف عقل معاملہ ہو گیا، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے مختلف انداز بنائے ہیں بندے کی آزمائش کے۔ دوسرا پارہ بقرہ سورہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ فرمایا میں اپنے بندوں کو چیک کرتا ہوں، آزمائش لیتا ہوں، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی اولاد میں کمی کر کے، بھوک دے کے، پیاس دے کے، ڈر دے کے،
مختلف انداز میں آزمائش لیتا ہوں بندوں کی۔ اور پھر اس سے آگے کا معاملہ یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے اگر کسی کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ نہیں مطلب ہوتا کہ یہ کوئی اس پہ آفت آ گئی۔ کچھ صورتیں ہیں جن میں وہ آفت بھی آتی ہے، لیکن جب کسی اللہ کے نیک مقرب بندے پہ کوئی مصیبت آتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، وہ بھی بظاہر تو آزمائش ہوتی ہے، لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس پہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اس کی بخشش کا وہ ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ سورہ فتح ہے، اس کے اندر بھی اللہ کریم نے کچھ لوگ معذور لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا لیس علی الاعمی حرج، فرمایا جو اندھے ہیں نا، نبینے ہیں، فرمایا ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا علی الاعرج حرج، فرمایا جو لولے ہیں، جن کے پاؤں کام نہیں کرتے، ٹانگیں کام نہیں کرتی، ان پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسرا فرمایا ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، فرمایا جو مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کس معاملے میں؟ فرمایا وہ جب جہاد کا میرے محبوب نے حکم دیا تھا، اس میں جو نہیں شامل ہوئے ان پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ جو بیمار ہیں، جو معذور ہیں، اندھے ہیں، لولے ہیں، بیمار ہیں، ان پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ان سے کوئی یعنی کہ مواخذہ نہیں کیا جائے گا کہ تم نے اس عبادت کے اندر کیوں نہیں شرکت کی۔ علماء مفسرین یہاں پہ آج کی جو گفتگو ہے، عنوان ہے، وہ مریض کی عیادت کے حوالے سے ہے۔ یہاں پہ مریض کو رخصت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے مریض کو رخصت عطا فرمائی ہے۔ اگر مریض ہے، نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اس کا مرض اتنا زیادہ ہے، لیٹ کے پڑھ لے۔ چل نہیں سکتا، پاؤں اس کے نہیں کام کرتے، کرسی پہ بیٹھ جائے۔ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے۔ اندھا ہے، اگر نہیں مسجد جا سکتا تو اس پہ لازم نہیں جماعت کے ساتھ پڑھے، گھر بیٹھ کے پڑھ لے۔ مریض ہے، اتنا شدید مرض ہے کہ نہیں آ سکتا باہر، گھر پڑھ لے، عبادت کرے۔ جو ہوتی ہے کوئی بیماری بھی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، بندے پہ امتحان ہوتا ہے، اور اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا کا فرمان، حضرت محمد بن خالد اس کو روایت کرتے ہیں، ابو داود کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جب کسی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی درجہ مقرر کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اتنا بڑا اپنا قرب عطا کرنا ہے، اسے میں نے غوث بنانا ہے، میں نے اسے ولی بنانا ہے، میں اسے ابدال کے فیض درجے پہ فیض کرنا ہے، میں نے اسے خاص اپنے جو مقربین ہیں ان میں داخل کرنا ہے، اس کے لیے جب کوئی مقام مقرر کر دیا جاتا ہے نا، اب اس کے اعمال اتنے اس قابل نہیں ہوتے، اعمال کے اندر اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے اسے اس منزل پہ فیض کیا جائے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس بندے پہ کوئی بیماری نازل کر دیتا ہے، یا اس کی اولاد کی پریشانی اس پہ لاحق کر دیتا ہے، یا مال کے حوالے سے کوئی مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ اولاد کی پریشانی، صحت کے حوالے سے پریشانی، مال کے اندر مشکلات، مالی مشکلات پیدا کر کے رب ذوالجلال اس کی طرف یہ چیزیں نافذ کر دیتا ہے، اور صبر عطا کرتا ہے اس کو۔ جب وہ صبر کرتا ہے، جو اس کے لیے اللہ نے درجہ مقرر کر رکھا ہوتا ہے نا اپنی بارگاہ میں، اس درجے پہ اس بندے کو فیض کر دیا جاتا ہے۔ کس چیز کے عوض؟ وہ بیماری پہ صبر کرتا ہے، مالی مشکلات پہ صبر کرتا ہے،
اولاد نافرمان ہو گئی، اس پہ صبر کر لیتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ رب العالمین ایک خاص مقام عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میرے کریم آقا فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر روایت کرتے ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا جب قیامت کے دن نا اللہ کریم دکھیوں کو، بیماروں کو اجر دے گا نا، قیامت کے دن جب حشر کا ہنگامہ برپا ہوگا اور بیمار جو دنیا کے اندر تکلیفوں میں مبتلا رہے، ازمائشوں میں مبتلا رہے، بیماری کے اندر ساری زندگی گزار دی، کوئی آفت ایسی آئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو کٹ گیا، معذوری کی حالت میں زندگی بسر کی، اللہ کے محبوب فرماتے قیامت کے دن جب رب ذوالجلال انہیں اجر عطا فرمائے گا نا، جو دنیا میں سخی رہے نا، جنہیں کوئی دکھ نہیں آیا، ساری زندگی سکون سے بسر کی، وہ خیش ظاہر کریں گے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اپنی تمنا ظاہر کریں گے کہ کاش یہ جو دکھی ہیں نا، انہیں آج جتنا اجر دیا جا رہا ہے، کبھی دنیا کے اندر ہمارے جسموں پہ کینچیوں کے ساتھ اس کو چیرا جاتا، ہمیں تکلیف دی جاتی اور ہمیں بھی آج یہ اجر مل جاتا۔ یعنی کہ دکھ تکلیف بیماری پہ اجر اتنا ہے، قیامت کے دن جو دنیا پہ سخی ہے نا، وہ بھی رشک کریں گے کہ ہمیں کاش کبھی ہمارے جسموں کو چھریوں کے ساتھ، کینچیوں کے ساتھ چیرا جاتا اور اس اجر کو ہم بھی پا لیتے۔ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہے، وہ کوئی مرید آپ کے پاس تشریف لایا، عرض کرنے لگا یا حضرت میری زندگی 50 کے قریب میری عمر ہو گئی کہ میں نے آج تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے بخار نہیں ہوا، میرے سر میں درد نہیں ہوا، میں کوئی ایسی ازمائش میں مبتلا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا نکل جا میری بارگاہ سے، کہیں تیری وجہ سے مجھ پہ عذاب نہ آ جائے۔ پوچھا گیا یا حضرت کیسے؟ مریدین نے سوال کیا کیسے؟ فرمایا کہ تیری طرف اللہ کی توجہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا ازمائشیں اللہ اپنے بندوں، خاص بندوں پہ نازل کرتا ہے، اپنے خاص مقرب بندوں پہ یہ ازمائشیں نازل کرتا ہے۔ حضرات گرامی، پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ فرمانے لگے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں، میرے کریم آقا فرماتے جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ نا، کسی تکلیف زدہ بندے کے پاس جاؤ، کسی مشکل میں مبتلا ہے اس کے پاس جاؤ نا، فرمایا اس وقت جا کر اس کو کہا کرو اس دعا کے لیے کہ وہ تمہارے حق میں دعا مانگے۔ میں یا رسول اللہ وہ مصیبت میں ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، دعا مانگی ہو ہمارے لیے۔ فرمایا جب تم جاتے ہو نا، وہ تمہارے حق میں دعا کرتا ہے، فرمایا اس کی دعا ایسی دعا ہے جیسے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے۔ مریض کی دعا، ہم تو جاتے ہیں نا، اپنی دنیا داری نہیں ختم کرتے، اپنی دنیا کے معاملات ہی، وہ بیمار تو پوچھتے رہتے ہیں جداد کدھر کی، کیا کیا۔ جو دین نے تقاضے بیان کیے ہیں، شریعت نے بیان کیے ہیں، ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا فرمانے لگے اس سے دعا کروایا کرو، فرمایا اس کی دعا ایسے ہی ہے جیسے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے۔ پھر مریض کی، بیمار مشکل میں جو مبتلا ہے، اس کی عیادت کا اجر کیا ہے، اجر کتنا ہے؟ اس حدیث کو مسلم کے اندر امام نسائی نے بھی نقل کیا، ابن ماجہ میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا مسلمان پہ 6 حق ہیں، مسلمان پہ 6 حق ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے حقوق ہیں 6؟ فرمایا پہلے نمبر پہ، فرمایا جب تمہیں کوئی مسلمان بھائی ملے نا، سلام کرے، اس کا جواب دیا کرو، آپس میں سلام کا تبادلہ کیا کرو، ایک دوسرے کو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ دوسرا حق، فرمایا کوئی تمہیں مسلمان بھائی دعوت دے نا، اس کی قبول کر لیا کرو، دعوت قبول کیا کرو۔ اپنے تکبر میں، اپنے پروٹوکول میں تو بڑا ہوں، یہ کمی ہے، کمزور ہے، میں اس کی دعوت والا قبول کروں، میرا یہ سٹیٹس نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تمہارا مسلمان بھائی تمہیں دعوت دے، قبول کیا کرو۔ میرے کریم آقا اپنے غلاموں کے سٹیٹس نہیں دیکھتے، جو بھی دعوت دیتا نا قبول فرما لیتے، آپ کا انداز تھا۔ پھر تیسرا حق، فرمایا جو تم سے کوئی بھلائی کی توقع کرے نا، فرمایا اس سے بھلائی کرو۔ کوئی نیکی کی توقع کر رہا ہے نا، فرمایا اس سے نیکی کیا کرو، اس سے بھلائی کیا کرو۔ چوتھے نمبر پہ میرے کریم آقا نے فرمایا کوئی مسلمان آپس میں بھائی بیٹھے ہیں نا، کسی کو چھینک آ جائے، فرمایا وہ کہے نا الحمدللہ، آگے اس کی جواب کے اندر یرحمک اللہ کہا کر کہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ تو نے اللہ کی تعریف کی، فرمایا کہ چھینک آنے پہ اس کا جواب دیا کرو۔ اور پانچویں نمبر پہ ہمارے مضمون کے جو ریلیٹڈ معاملہ ہے، فرمایا کوئی تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کیا کرو، اس کی بیمار پرسی کیا کرو، اس کے پاس جایا کرو۔ اور سائنس بھی کہتی ہے، آج جو جدید سائنس ہے وہ کہتے ہیں کہ جب مریض کے پاس بندہ جاتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے تو اس کی مرض کے اندر کافی حد تک اسے آرام آ جاتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے نا، اس کی نماز جنازہ پڑھا کرو، نماز جنازہ پڑھا کرو مسلمان بھائی کا۔ یہ اجر، یہ باتیں رسول اللہ نے بیان کی، یعنی مریض کی عیادت بھی فرمایا کہ یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، یہ ادا کیا کرو۔ اور دوسری حدیث پاک اسی موضوع کے اندر حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ کے محبوب اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، ہمیں ایک شخص کو لایا جائے گا، رب ذوالجلال فرمائے گا کہ اے ابن آدم، اے آدم زادے، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، بتا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، اے ابن آدم بتا کہ میں پیاسا تھا، پانی مجھے ضرورت تھی، تو نے پانی نہیں دیا، اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ جب یہ باتیں پوچھی جائیں گی وہ بندہ دست بستہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں کون ہوتا ہوں تیری بارگاہ میں آنے کے، تو ان چیزوں سے پاک ہے، کھانے پینے سے، جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، میں کس طرح آ سکتا تھا؟ رب ذوالجلال جواب ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تیرے محلے میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، فلاں بندہ مریض تھا، فرمایا تو اگر ان کی عیادت، ان کے کھانے، ان کے پینے کا انتظام کرتا، اس کے پاس جاتا، فرمایا وہاں پہ مجھے بھی پا لیتا، میں وہاں پہ ہوتا۔ یعنی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ نا، اللہ فرماتا ہے جب تم اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتے ہو تو فرمایا میں وہاں سے جدا نہیں ہوتا، میری رحمتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، میں وہاں پہ ہوتا ہوں۔ آگے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے موت کا تذکرہ کیا، فرمایا موت کو جب بیمار بندہ ہوتا ہے اس کا ذہن مائنڈ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بچنا ہے نہیں بچنا، کیا ہونا ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میری امت، لذتوں کو ختم کرنے والی کو یاد کیا کرو، لذتوں کو، یہ جو عیش و عشرت ہے، جو تمہارے اب زہری سکون تم جو ذرائع ہیں حاصل کرنے کے، ان کو جو تباہ کرنے والی ہے اس کو یاد کیا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی چیز ہے جو لذتوں کو تباہ کرنے والی ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا موت۔ موت کو جب یاد کرو گے تمہاری جو زہری لذتیں ہیں نا
یہ اپنی بنائی ہوئی لذتیں، مصنوعی لذتیں. فرمایا جب موت کو یاد کرو گے یہ ختم ہو جائیں گی، تمہیں وہ لذت نصیب ہوگی جو رب ذوالجلال نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت آپ نے ذکر میں رکھی ہے، وہ نصیب ہو جائے گی. پھر ابن یسار بیان کرتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. میرے کریم نے فرمایا کوئی مرنے والا ہو نا، مریض ہو، اس پہ سورہ یاسین پڑھا کرو، سورہ یاسین پڑھا کرو. اللہ کے کلام قرآن کا وہ دل ہے سورہ یاسین. فرمایا پڑھا کرو، اس پہ رحمتوں کا نزول ہوگا، اس کو خلاصی ملے گی، اجر دیا جائے گا. پھر آخری بات، آج تو روٹین ہے، ہم مسلمان بھائی بیمار ہو گیا اپنے سکوں کے پاس کو نہیں جاتا. ایک رسم ہے جی فلاں بیمار ہوا، میں ہوا تھا میرے پاس آیا. کوئی کام بھی کرو اللہ کے لیے کیا کرو، یہ نہ دیکھا کرو کہ وہ بلادری کا ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی بیمار یہ دیکھو کہ رسول اللہ کا کلمہ گو ہے یا نہیں ہے. بلکہ یہ تو کلمہ گو کی بھی یہاں پہ تقسیم نہیں کی میرے رب نے. بخاری کی حدیث پاک مشکات صفحہ نمبر 137 پہ حدیث پاک موجود ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے کہ غیر مسلموں کی بھی عیادت کیا کرو. غیر مسلموں کی بھی، جو کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرک ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دین، اس دین برکت، دین رحمت کو دیکھیں گے، اس سے فائدہ حاصل کریں گے، ان کے سنورنے کا امکان پیدا ہو جائے گا کہ یہ دین اتنا برکت والا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس کو، پھر بھی مسلمان ہماری عیادت کو آئے. بخاری کے اندر جو روایت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک یہودی بچہ آتا تھا، ایک یہودی بچہ آتا. اب تھا یہودی، مسلمان نہیں تھا، امام بخاری نے لکھا. اب قرآن پہ اس کا ایمان نہیں ہے، رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، اسی کتاب پہ ایمان رکھتا ہے، اسی شریعت کا قائل ہے. آ کر وضو کرواتا ہے رسول اللہ کو، آپ کے جوتے مبارک سیدھے کرتا ہے. وہ یہودی بچہ 2-3 دن گزرے نا، وہ بچہ نظر نہ آیا. میرے کریم آقا رحمت للعالمین فرمانے لگے اے میرے غلاموں، ایک نوجوان آتا تھا، ایک بچہ آتا تھا، وہ یہودی تھا، وہ دن کافی ہو گئے، وہ نظر نہیں آ رہا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا اور بالکل قریب المرگ ہے، مرنے کے قریب ہے. میرے کریم آقا کل جہان کے لیے رحمت بن کر آنے والے، میرے کریم آقا نے فرمایا میرے غلاموں چلو اس کی عیادت کو چلے. اب یہ درس حدیث کے اندر یہ ہے، کوئی بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے صرف نہ جانا، بلکہ جو بھی بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے چلے جایا کرو. یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ میرے آقا کا طریقہ ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو ساتھ لیا، تشریف لے گئے، اندر داخل ہوئے. بچہ موت اور زندگی کی کچمکچ میں ہے، بالکل قریب المرگ ہے. آپ سرہانے کے قریب بیٹھ گئے، آپ نے بھانپ لیا کہ یہ آخری سانسیں گن رہا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بچے کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جا، مجھ پہ ایمان لے آ. اب وہ بچہ سامنے، امام بخاری نے نقل کیا، سامنے اس کا باپ کھڑا تھا جو یہودی تھا، اس کی طرف دیکھتا ہے اور سوالیہ انداز کے اندر باپ نے کہا اے بیٹا، یہ ابو القاسم محمد جو ہے نا، یہ ہر کسی کو کلمہ گھر آ کے نہیں پڑھاتے، ان کی اطاعت کرو، کلمہ پڑھ لو. اب ادھر رسول اللہ کی زبان سے تلقین ہوئی، زبان پہ کلمہ جاری ہوا، اور جو ہی کلمہ پڑھ لیا اس کی روح جسم سے جدا ہو گئی. جدا ہوئی نا، میرے کریم آقا باہر نکلے،
نکل کر آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک بندہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں چلا گیا۔ اب عرض جو کرنا تھا، میرے کریم نے نہیں کہا کہ یہ یہودی مجھے مانتا نہیں ہے، قرآن پہ اس کا ایمان نہیں ہے، مجھے آخری نبی نہیں مانتا، میں کیوں جنازے میں اس کی عادت کے لیے کیوں جاؤں؟ آج ہم شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث ہونا ان چکروں میں پڑے ہیں کہ بلا بھابی ہے میں کیوں جاؤں، بھلا دیوبندی ہے کیوں جاؤں؟ وہ اللہ کا نبی یہ درس دے رہا ہے جو مجھے نہ بھی مانے میں اس کے گھر عیادت کے لیے چلا جاتا ہوں، اے میری امت تم بھی اس کی عیادت کیا کرو۔ یہ فرق ختم کر دے۔ آج ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیتے ہیں، لیکن جو دین کہتا ہے اس پہ ہم نہیں عمل کرتے، جو دین ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے اس پہ ہم نہیں عمل کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرمائے اور آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔